میرا نام ساحل ہے۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا یقین کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس واقعے کو میں آج بھی سوچتا ہوں تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ ناقابل یقین واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سعودی عرب میں تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری پرورش میرے ننیھال میں ہوئی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے ددھیال والوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری نانی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری نانی کی پینشن آتی تھی جس سے وہ میری پرورش کیا کرتی تھیں۔ میرا پڑھنے میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا جس کی وجہ سے میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ جوان ہونے پر انہوں نے میری شادی نائلہ سے کرا دی تھی۔ شادی کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ ماموں ممانی مجھے مزید رکھنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ میں زیادہ کماتا تو تھا نہیں اور وہ میرا خرچہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری بیوی نے اپنے سارے زیور بیچ کر اور کچھ اپنے بھائیوں سے قرضہ لے کر میرے سعودی جانے کا انتظام کر دیا اور اس طرح میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچ گیا جہاں جانا ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے۔ میں نائلہ کی کوشش سے سعودیہ آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نوکری مل جائے گی، مگر یہاں بھی وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا۔ یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی، نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے کام کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں مسجد نبوی میں چلا گیا۔ سارا دن میں وہاں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بھلا دیا تھا تو نوکری کی تلاش بھی ترک کر دی تھی، اور یہاں میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہیں مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے مسجد نبوی میں قیام کیے ہوئے 10واں روز تھا کہ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے آتے ہی نظریں ارد گرد دوڑائی مگر کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور سو گیا، مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہی ہوا۔ مجھے یہ احساس بری طرح چبھتا تھا جیسے کوئی بہت قریب سے مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں وہ انسان تلاش کر کے تھک رہا تھا مگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو مجھے دیکھتا نظر آتا، اور نہ ہی یہ سلسلہ بند ہوا تھا۔ ہر دن اور ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا تو میں عادی ہو گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آتے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے دیکھتا یا توجہ دیتا۔ انہی دنوں مسجد نبوی میں مجھے ایک نیک انسان ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں مسجد میں سارا دن عبادت کرتا ہوں اور رات کو وہیں ایک طرف سو جاتا ہوں، کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہیں اور کمانے کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے؟ اس نیک انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمندگی اور افسردگی سے سر جھکا گیا۔ میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں نے ہر جگہ غربت اور بے روزگاری جھیلی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر رہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے مسکرا کر میرا کندھا تھپتھپایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے یہاں کوئی غیبی مدد تو نہیں آنے والی ہے۔ تم یہاں تو خود سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو، مگر وہاں تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی، اس کا کیوں نہیں سوچا؟ وہ تمہاری منتظر ہوگی، اسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کا واحد سہارا تم ہو اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو۔ مجھے اس مرد نے سمجھایا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے محنت کرنی چاہیے، ہاتھ پیر ہلانے چاہیے، کیونکہ ایک جگہ سستی سے پڑے رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ عبادت کرو، مگر دنیا میں جی رہے ہو تو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس مسجد سے نکل کر نوکری کی تلاش کرو۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھی، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا، یکدم میرے دماغ میں جھماکا سا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یقیناً یہی انسان ہے۔ وہ مرد اچانک
مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان انسان کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں بار بار جمائیاں لیتا واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا اور اس نیک آدمی کے بیٹے مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ تھک کر میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کے مہربان نوازی پر اب شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی آفر قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے رکنے کے لیے زور دیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ ایک کھلی چھت بھی تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پہ چادر بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے۔ مجھ پر پانی کی بوچھار بھی ہو رہی تھی، مگر میں نیند میں اتنا گم تھا کہ بالکل مجھے ہوش ہی نہ رہا اور میں پھر سے واپس سو گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں ہوئی کہ بارش کب تک جاری رہی اور کب رک گئی۔ میری اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کے بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح کھٹک گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا ہوں۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور نوجوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس گھر کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا جس پر انگلش میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں بے ساختہ آگے بڑھ کر تحریر پڑھی تو اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے۔ میرے لیے ناشتہ کچن میں بنا ہوا رکھا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں فوری طور پر گھر سے نکلا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا کراہتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسے کیا ملا کر دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا تھا۔ میں 2 دن ویسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ میں نے اس مہربان انسان کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی فراڈ انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے بہکاتا۔ ابھی میں اس انسان کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تیسرے روز وہ انسان مسجد چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں رہا اور مسجد نہیں آ سکا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آ گیا جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس انسان کو مایوس سا کر گیا تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرا کر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 3 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے سے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان عورتوں کی اگلی حرکت مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا جب وہ میرے جواب دینے پر اطمینان سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ جب ہاتھ میں موجود نوٹ دیکھے تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے۔ میں اپنی آنکھیں رگڑتا بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔
मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे लावारिस समझकर बीमार पुरसी की और पैसे भी पकड़ा दिए, मगर जो भी था ये पैसे मेरी ज़रूरत थे और बिन मांगे मुझे मिले थे, इसलिए मैंने भी संभाल कर रख लिए और अगली सुबह एक नए अज़्म के साथ अपने लिए कोई मुनासिब रोज़गार तलाश करने चला गया। मेरा सारा दिन वैसे ही ज़ाया हो गया था। मुझे करीब की किसी जगह पर कहीं काम नहीं मिल रहा था और मैं दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए शाम होने पर मायूसी से वापस लौट आया था। रात हुई तो वही औरतें मेरे पास आईं। मैं उन्हें देखकर ठिठक गया था। मेरा ख्याल था कि शायद वो अपनी दी गई रकम के बारे में कोई बात करेंगी या कुछ कहना चाहेंगी, मगर वो मुझे पहले रोज़ की तरह 100 रियाल पकड़ाकर चली गई थी। मैं अब ठिठक गया था। मैंने शुरू से ये देखा था कि अल्लाह के अलावा कोई किसी की बिला वजह मदद नहीं करता है, न खिलाता है। उन औरतों का बिला वजह मुझे पैसे देने कर जाना भी मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। ये रकम भी मामूली नहीं थी कि मैं उसे भीख ही समझ लेता। पहले तो मैं ये सोच सोच कर परेशान होता रहा, फिर उसे अल्लाह की मदद मानकर खुश हो गया। ये सिलसिला फिर इन दिनों पर ही नहीं रुका था, बल्कि ऐसा लगातार रोज़ाना होने लगा। वो औरतें रात को आती और मुझे 100 रियाल पकड़ाकर वहाँ से चली जाती थीं। मैंने बहाने से मस्जिद में हर वक्त मौजूद रहने वाले इर्द गिर्द के लोगों से उन औरतों के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया था। मैं बौखला सा गया था। हर एक से पूछने लगा, मगर मुझे सबसे एक ही जवाब मिला था जो मेरे वजूद में खौफ भर कर रख गया था। अगले रोज़ मैं उन औरतों के आने से पहले खुद को मस्जिद के छुपे हुए हिस्से में मसरूफ़ कर लेता कि वो औरतें मुझे ना देख पाएं, क्योंकि मैं उनको मुंह पर कुछ नहीं कह सकता था। मैं पिछले 10-15 रोज़ से रोज़ाना उनसे पैसे ले रहा था और उन पैसों को भी मैं बार बार चेक कर चुका था और वो बिल्कुल असली नोट थे। मैं वो लौटाना भी नहीं चाहता था। मैं सफाई के बहाने एक तरफ छुपा हुआ था, मगर मुझे तब झटका लगा जब वो औरतें उस छुपी हुई जगह पर मुझे ढूंढते हुए पहुंच गई थीं। उनके सामने आने पर मैं इतना खौफजदा हुआ कि खामोशी से अपनी जगह जम कर खड़ा हो गया। उन औरतों ने मुझे पैसे पकड़ाए और वहां से चल पड़ी। मैं पैसे लेकर वहीं सर पकड़कर बैठ गया था। मुझे यकीन हो गया था वाकई मुझे ये रकम ख्वामखा नहीं दी जा रही थी। मैं यकीनन किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाला था और मैं उससे पहले ही कहीं छुप जाना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। उस सब के बावजूद मेरे अंदर इन पैसों का लालच पैदा हो रहा था। मैंने एक बड़ा वक्त दरबदरी झेली थी। मैं अपने वतन में बेरोजगारी का शिकार रहा था और इतने दूर से सफ़र करके आने के बाद भी मेरी बदनसीबी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे में मुझे कोई ख्वामखा रोज़ाना इतनी बड़ी रकम पकड़ाने लगा था तो फितरती तौर पर मेरा लालची होना बरहक था। मेरी जगह शायद कोई भी होता तो यही करता। मैंने उस रकम का एक बड़ा हिस्सा अपनी बीवी को भेज दिया था और फ़ोन करके उसकी खैरियत भी दरियाफ्त की, तो वो खुशी से निहाल हो रही थी और बोली कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हें जल्द ही कामयाबी देगा। मैं अपनी बीवी की दुआओं पर मायूस सा हो गया। मैं उसे क्या बताता कि मैं अब भी कोई काम ढूंढ नहीं पा रहा और ये पैसे मैं 3 अरबी औरतों से ले रहा था। बल्कि अपनी बीवी की खुशी और दुआओं ने मुझे बोझल सा कर दिया था। उस दौरान मस्जिद में मुझे वही मर्द भी नज़र आता जो मुझे अपने घर ले गया था। मैंने कई मरतबा महसूस किया जैसे वो मुझे देखता रहता है और मेरा जायज़ा लेता रहता है। मैं उसे नज़रअंदाज किए रहा था। एक रोज़ मुझे वो मिला और बोला कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बात तुम्हारी रोज़गार के मुतालिक है। वो मेरे लिए कोई नौकरी तलाश कर चुका था। मैंने सुना तो साफ इनकार कर दिया। अल्लाह जानता था कि मेरे दिल में सिर्फ यही खौफ था कि मैं उस मर्द के हाथों खिलौना ना बन जाऊं या मेरे साथ वो कुछ गलत ना कर डाले। जबकि दूसरी जानिब मैं डरने के बावजूद खुद उन अनजान औरतों से रोज़ाना पैसे वसूल किए जा रहा था। लालच और गुर्बत ऐसी चीज़ है जो अच्छे भले इंसान को भी बेवकूफ़ियों पर उकसाती है। फिर मैं तो एक मजबूर और लाचार सा लड़का था जिसे अपने बीवी के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने अपने दिल को मुतमईन करने के लिए मस्जिद में इबादत के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया और वहाँ की सफाई सुथराई और नमाजियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। ऐसे काम करके मैं खुद को तसल्ली देने लगा था कि उन औरतों से मिलने वाला पैसा मेरी इस मेहनत का सिला है। मगर एक रोज़ वो औरतें मेरे पास आईं तो मेरे साथ कुछ नमाजी बैठे हुए थे। वो झिझक कर दूर ही रुक गईं। मैं बेख्तियार उठकर उनके पास पहुंच गया। उन औरतों ने मुझे पैसे दिए और चली गईं। मैं पैसे गिनने में मसरूफ़ हो गया। उन नमाजियों ने मेरी तरफ देखकर हैरत का इजहार करते हुए जो जुमले बोले वो मुझे जी जान से लर्जा कर रख गए थे। मैंने वो अब पैसे अपनी जेब में छुपा कर रखे और खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जब इतने ज़्यादा लोगों से उन अरबी औरतों के बारे में एक जैसे जुमले सुने तो मैंने सोच लिया कि मैं उन औरतों की हकीकत जान कर रहूँगा। मैं उन्हें जानता था। उनकी हकीकत मेरे असाब को ऐसा झटका पहुंचाने वाली थी कि मैं कई रोज़ तक संभल नहीं पाया था। अगले रोज़ शाम ढलते ही वो अरबी औरतें मेरे पास पहुंची और मामूल के मुताबिक
انہوں نے مجھے بنا کچھ کہے پیسے پکڑائے تو میں وہ پیسے اپنے پاس چھپا کر رکھتا ان کے اٹھ کے جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرے پیچھے کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر ایک سمت تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ تینوں کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر میں ہر صورتحال ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بدستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں کچھ جھاڑیوں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھیں۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ تینوں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ان تینوں کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں اسی روز تو مایوسی سا لوٹ آیا مگر اگلے روز وہ دو عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار ذرا فاصلہ کم رکھا تھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا جا رہا تھا اور وہی جھاڑیاں آئیں تو ان کی جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ یکدم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مسجد میں پہنچتے ہی میری حالت بری طرح ہو گئی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر میری دعائیں ناکام رہیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں، وہ مجھے پیسہ دے کر جانے لگیں تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مسجد سے کچھ دور گئی تھیں کہ میں نے انہیں پکار کر روک لیا اور کپکپاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، نہ میری مدد کرے۔ میں ان سب سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے اس سوال پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں کہ کب اور کیسے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور مدد کرنے کا سوچا تھا۔ میں حیرت زدہ سا ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے سے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں عورتیں جن زادیاں تھیں اور مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ چکا تھا جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا اور اپنے لیے پیسے مانگتا تھا تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر سکوں۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے ہوئے دیکھا اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ مجھے جو نظریں خود پر محسوس ہوتی تھیں وہ ان جن زادیوں کی ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ مجھے وہ نیک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تو وہ وہاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ان تینوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں ان کی مدد سے انجان ان گھر والوں کو غلط سمجھ رہا تھا اور مسجد لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان جن زادیوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 100 ریال دینے لگی۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد لوگوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ مسجد میں انہوں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی تھی جو میرے پاس آئی ہو۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلوا کر پیسے دیے تب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں ان سے پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھیں اور یہ بات مجھے ڈر سے بیمار کر گئی تھی۔ آج میں اپنے ڈر سے لڑ کر انہیں روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ اس روز کے بعد وہ جن زادیاں کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھیں۔ میں نے اس نیک مرد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سب بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے نوکری ڈھونڈ کر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔